خوش آمدید کرتے ہیں آپ کو آپ کے چینل خافسان 555 میں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ دوستو میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج میں آپ کو لے کر چلتی ہوں کراچی کے DHA فیس 8 میں، جہاں ایک ایسا گھر ہے جس کو دیکھتے ہی لوگوں کی روحیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ کہانی 2018 کی ہے، جب ایک بلڈر نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور آج تک اس گھر کی کنسٹرکشن ادھوری پڑی ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں، لیکن نہیں کیا ہے سبسکرائب تو گزارش ہے کہ سب اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ضرور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ سلمان چودھری ایک کامیاب پراپرٹی ڈیلر DHA میں کافی زیادہ پروجیکٹ کامیابی سے کمپلیٹ کر چکا تھا۔ اس کی عزت اور ریپوٹیشن اچھی تھی، پیسہ تھا، کنیکشن بہت سارے تھے۔ 2018 میں اسے فیز 8 میں ایک پلاٹ ملا، ایک کنال کا۔ جو جگہ تھی وہ ایک دم پرائم تھی، ریٹ بھی اچھے تھے اور اس نے سوچا کہ یہ تو جیک پاٹ ہے، لیکن ایک عجیب چیز تھی کہ وہ پلاٹ 3 سال سے خالی پڑا ہوا تھا۔ پہلے جو مالک تھا اس نے پلاٹ بیچ دیا تھا اور دبئی شفٹ ہو گیا تھا، جلدی میں، بہت جلدی میں۔ سلمان نے پوچھا کہ کیوں بیچ رہے ہو اتنی اچھی جگہ؟ جواب ملتا ہے کہ فیملی کے کچھ مسائل ہیں اور ہمیں تو باہر رہنا ہے، اوورسیز رہنا ہے۔ سلمان کو شک تو ہوا، لیکن لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ سستا مل رہا ہے، لے لیتا ہوں۔ اور پھر کیا تھا؟ ڈیل فائنل ہوئی، پیپر سائن ہوئے، کنسٹرکشن شروع ہونے والی تھی۔ کنسٹرکشن کا آغاز ہوا 4 بجے سے لے کر 7 بجے کے درمیان۔ مارچ کی 2018 تھی، 2018 کا سال تھا، مارچ کا مہینہ تھا۔ کنسٹرکشن شروع ہوئی۔ سلمان نے اپنے بھروسے مند کانٹریکٹر راشد کو ہائر کیا، 15 مزدور لگا دیے۔ پہلے دن سے ہی عجیب باتیں ہونے لگیں۔ صبح 8 بجے مزدور آئے، سیمنٹ کی بوریاں خالی کی اور اس کی کھدائی کو، زمین کی کھدائی کرنا شروع کی۔ اچانک ایک مزدور نے چلا کر کہا کہ یہاں سے آواز آ رہی ہے۔ سب رکے، کان لگایا۔ زمین کے اندر سے ہلکی ہلکی کسی کی سسکاریوں کی آوازیں آنے لگیں۔ راشد نے کہا کہ پانی کی پائپ کی ہوگی انڈر گراؤنڈ۔ چپ چاپ سب کام کرتے رہے، اور لیکن مزدوروں کے چہرے پیلے ہو گئے تھے۔ دوپہر تک 5 فٹ گہری کھدائی ہو چکی تھی۔ تب ایک مزدور کی جو بیلچا ہوتا ہے یا کلہاڑی جو ہوتی ہے، کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ زمین سے نکلا ایک پرانا لوہے کا صندوق۔ راشد نے کہا کہ کوئی پرانا مال ہوگا، سائیڈ میں رکھوں، پر کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی اس صندوق کو ہاتھ لگانے کی۔ وہ ویسے ہی پڑا رہا ایک طرف۔ شام کو 6 بجے جب سب جانے لگے، تب ایک مزدور اکرم واپس آ گیا اکیلا۔ اسے لگا شاید اس صندوق میں کچھ قیمتی چیز ہو۔ سوچا رات کو کوئی نہیں ہے، دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے صندوق کھولا، اندر کچھ کپڑے تھے، پرانے اور بال، لمبے کالے بال، اور ایک فوٹو۔ فوٹو میں ایک لڑکی تھی، کوئی 22 سے 20 سال کی۔ اس فوٹو کے پیچھے لکھا تھا کہ میری روح یہاں سے نہیں جائے گی جب تک میری قاتل کو سزا نہیں مل جائے گی۔ اکرم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے صندوق واپس بند کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس رات اکرم اپنے گھر پہنچا تو اس کا بخار سے برا حال تھا۔ 103 ڈگری تک بخار پہنچ گیا تھا اور رات باہر اسے عجیب خواب آئے۔ اسے رات باہر کچھ عجیب سی مخلوق بھی دکھنے لگی تھی، اور بتاتا ہے کہ کچھ خواب بھی عجیب و غریب آئے۔ وہ لڑکی اس سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میری چیزیں کیوں چھوئیں؟ اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ صبح اکرم ہاسپٹل میں تھا، ڈاکٹر سمجھ نہیں پائے کہ کیا ہوا، لیکن یہیں سے ہی اصلی کہہ لیجیے کہ ڈر شروع ہوا۔ کنسٹرکشن سائٹ پر اگلی صبح جب راشد پہنچا تو وہ صندوق غائب تھا۔ اس نے مزدوروں سے پوچھا، کسی نے نہیں اٹھایا۔ CCTV اس وقت لگا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ CCTV سے دکھوا لیتے ہیں۔ پھر سب سے ڈراؤنی والی بات تو یہ تھی کہ جس جگہ صندوق پڑا تھا وہاں زمین میں ایک نشان تھا، جیسے کسی نے ناخون سے لکھا ہو کہ یہ میری زمین ہے۔ مزدوروں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ راشد نے انہیں دھمکایا، پیسے کی لالچ دیے، کچھ واپس آئے۔ پر دن کے 2 بجے ایک مزدور نے اینٹیں رکھتے وقت دیکھا کہ پہلی فلور کی کھڑکی میں وہ لڑکی کھڑی تھی، وہی فوٹو والی۔ اس نے چلایا، سب نے دیکھا، لڑکی غائب تھی۔ اس دن کے بعد 10 مزدوروں نے کام چھوڑ دیا اور صرف 5 رہ گئے۔ سلمان کو جب یہ سب بتایا گیا تو اس نے نہیں مانا کہ یہ سب ڈرپوک ہیں۔ اس نے کہا کہ میں خود آتا ہوں کل۔ اگلے دن سلمان
خود جاتا ہے اس سائڈ ایریا پر۔ دوستو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دوپہر 3 بجے کا وقت تھا، گرمی تھی، کنسٹرکشن چل رہی تھی کہ اچانک سلمان کے فون پر ایک SMS آیا۔ ایک ان نون نمبر سے میسج میں لکھا تھا کہ میرا گھر توڑنا بند کرو ورنہ میں تمہارا گھر توڑ دوں گی۔ سلمان نے نمبر سیو کیا، کال کیا، نمبر ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے SMS ڈیلیٹ کر دیا اور اگنور کیا۔ پھر شام 6 بجے جب وہ پھر سے کنسٹرکشن سائٹ پر جا رہا تھا تو اس کی کار اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی۔ مکینک بلایا، مکینک بولا سر کار میں سب کچھ ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں چل رہی۔ 1 گھنٹے بعد کار آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اس رات سلمان اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم ٹھیک تو ہو، بہت پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تھکن ہے۔ رات 2 بجے سلمان کی جب نیند سے آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں وہ لڑکی کھڑی تھی، اس فوٹو والی، بالکل ویسے ہی۔ اس نے سلمان کو دیکھا اور بولی کہ میں تمہیں پہلے ہی دھمکا چکی ہوں، منع کر چکی ہوں، یہاں کی کھدائی اور یہاں کا کام روک دو ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ سلمان چلایا، گھبرا کر کمرے کی لائٹ آن کر دی، کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح سلمان نے فیصلہ کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، مجھے پتہ کرانا ہوگا۔ اس نے اپنے ایک دوست سے بات کی جو بہت بڑا صحافی اور جرنلسٹ تھا، اس کا نام تھا فیصل۔ فیصل نے پرانی فائلز چیک کی، پولیس ریکارڈ اور نئی جو بھی چیزیں اس جہاں پر جس نے بھی خریدی ہیں اور اس سے پہلے یہ بکی جگہ، اور پھر سچ سامنے آیا کہ 2015 میں اسی پلاٹ پر ایک واقعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی عائشہ 22 سال کی تھی اور اسی ایریا میں رہتی تھی۔ وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگنا چاہتی تھی اور اس کے گھر والوں نے پتہ لگا لیا تھا۔ عزت کے نام پر ان کے ہی بھائی نے اسے مار ڈالا تھا اور باڈی کو اسی پلاٹ میں دفنا دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت وہ پلاٹ خالی پڑا تھا۔ پولیس کو انفارم نہیں کیا گیا تھا، بات آئی گئی ہو گئی تھی پیسوں کی طاقت سے۔ عائشہ کی فیملی نے وہ پلاٹ خریدا تاکہ کوئی وہاں کنسٹرکشن نہیں کر پائے، لیکن 2017 میں ان کے ساتھ جو کاروباری مسائل پیش آئے اس کی وجہ سے پلاٹ بیچنا پڑا۔ نئے مالک کو سچ پتہ چل گیا تو وہ بھی ڈر کے مارے دبئی بھاگ گیا اور اب سلمان اس پلاٹ پر کنسٹرکشن کر رہا تھا۔ فیصل نے سلمان کو سمجھایا کہ یار یہ جگہ چھوڑ دے، کچھ ہونے والا ہے برا، لیکن سلمان نے کہا کہ میں نے 7 کروڑ لگا دیے ہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گا، میں نے یہاں پر بنیاد ڈال دی ہے۔ کنسٹرکشن کنٹینیو رہی پر واقعات اور تمام یہ چیزیں بڑھتی گئیں۔ ایک مزدور کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں جب وہ سیڑھی سے گرا بنا کسی وجہ کے۔ ایک دن سیمنٹ مکس کرتے ہوئے کسی کے ہاتھ اس کلہاڑے سے کٹتے بچے۔ راشد کانٹریکٹر نے بھی چھوڑ دیا پروجیکٹ۔ اپریل 2018، صرف فریم کھڑی تھی گھر کی، 60% کام ہوا تھا۔ اس رات سلمان اکیلا سائٹ پر گیا۔ اس نے سوچا کہ میں خود دیکھتا ہوں کیا ہے یہاں۔ 12 بجے رات وہ اندر داخل ہوا ٹارچ لے کر۔ پہلی فلور پر پہنچا تو اچانک سے لائٹ ساری جل گئیں، پر بجلی تھی ہی نہیں۔ اس بلڈنگ میں ابھی کوئی ایسی تاریں وغیرہ کنیکشن لگائے ہی نہیں گئے تھے۔ وہ گھبرا گیا، تبھی اسے آواز سنائی دی کسی لڑکی کے رونے کی۔ بہت زور سے رو رہی تھی، وہ بیسمنٹ سے آ رہی تھی۔ سلمان بیسمنٹ کی طرف گیا، وہاں اسے صندوق کے پاس عائشہ کھڑی دکھی۔ اس بار وہ بالکل صاف تھی، بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی زندہ انسان کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے میری عزت کی موت کو نظر انداز کرا ہے، تم نے میری قبر کو برباد کیا ہے، اب میں تمہیں چین سے نہیں جینے دوں گی۔ سلمان کے منہ سے آواز ہی نہیں نکلی۔ عائشہ نے ہاتھ بڑھایا اور سلمان کے سینے کو چھوا۔ اس پل سلمان کو سب یاد آ گیا کہ عائشہ کا درد اور اس کے تمام ڈر اور اس کے ساتھ جو ہونے والے واقعات۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اگلی صبح پولیس کو کال آئی کہ سلمان بے ہوش ملا تھا سائڈ ایریا پر۔ ہاسپٹل میں ہوش آیا تو وہ پاگل جیسا بیہیو کر رہا تھا۔ معاف کر دو مجھے، میں کام نہیں کروں گا، میں کنسٹرکشن روک دوں گا، مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہارٹ اٹیک آیا تھا، لیکن سلمان جانتا تھا کہ کیا ہوا تھا اس رات۔ آج بھی 2026 میں وہ گھر ادھورا ہے۔ سلمان نے اس زمین کو NGO کو ڈونیٹ کر دیا ہے، کوئی بھی وہاں کنسٹرکشن نہیں